قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کل اس کے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے مکان بنایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے چلے گئے کہ آپ میرے مکان کے لیے برکت کی دعا کیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مکان میں قدم مبارک اپنا رکھا، مکان کا معائنہ اور جائزہ لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ یہ روشن دان جو کھڑکی ہے، یا اس صحابی نے بتایا کہ یہ کس وجہ سے رکھی ہے۔ تو وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نے مکان کی روشن دان کھڑکی اس لیے رکھی ہے کہ باہر سے تازہ ہوا آئے گی یا اس سے روشنی آئے گی۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری کوئی اور نیت تھی؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہی نیت تھی کہ اس سے روشنی آئے اور اس سے باہر کی ہوا تازہ آئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کاش اگر تو اس وقت نیت یہ کر لیتا کہ اس سے مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی۔ روشنی تو آلریڈی ویسے بھی آنی تھی اور ہوا کے جھونکے بھی آنے تھے۔ کاش اس وقت تیری یہ نیت ہو جاتی کہ یہ جو میں کھڑکی اور روشن دان رکھ رہا ہوں، اس سے مجھے اذان کی آواز سنائی دے، تو یہ تیرا عمل دورہ اجر والا بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا انما الاعمال بالنیات۔ اور فقہا فرماتے ہیں کہ ریاکار کی کچھ علامتیں ہیں، اور اس میں سے سب سے پہلی جو علامت ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ خلوت میں اور جلوت میں، یعنی خلوت ہے تو اس میں آہستگی ہے اور جلوت میں وہ سستی کر رہا ہے۔ اب اس کی آسان سی مثال ہے، ہر بندہ دیکھ سکتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے، مسجد میں آیا، اکیلے تنہا نماز پڑھ رہا ہے، مسجد خالی ہے، تو جلدی جلدی پڑھے گا، اس لیے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ جلدی جلدی اس نے نفل پڑھے، جلدی جلدی ذکر کیا، جلدی جلدی دعا کی اور چلا گیا۔ لیکن جب جلوت ہے، جلوت سے مراد ہے کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے کوئی بندہ بیٹھا ہے، دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے، اب اس نے بڑی عاجزی سے انکساری سے نماز، یہ ہر بندہ محاسبہ کر سکتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا بھی کر سکتا ہے، بڑا بھی کر سکتا ہے۔ یعنی ہم نے تنہائی میں آئے مسجد میں، یا کوئی چلا گیا اکیلے مسجد میں آیا ہے، اب وہ نفل پڑھ رہا ہے یا سنت پڑھ رہا ہے یا ذکر میں مشغول ہے، تلاوت کر رہا ہے، دعا میں مشغول ہے، تو جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی ہے اور جلدی جلدی دعا کر کے چلا گیا ہے۔ اب وہی بندہ ہے، وہی نفل پڑھنے والا ہے، وہی قرآن پڑھنے والا ہے، وہی ذکر کرنے والا ہے، اب اس نے دو چار بندے دیکھ لیے تو بڑے عاجزی سے رکوع بھی کر رہا ہے، عاجزی سے سجدہ بھی کر رہا ہے، عاجزی سے قیام بھی کر رہا ہے، اور عاجزی سے لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ ہے کہ یہ جو دائیں بائیں والا بیٹھا ہے، یہ دل میں مطمئن ہو جائے کہ یہ بڑا دعا کرنے والا ہے، بڑی عاجزی سے نماز پڑھ رہا ہے، انکساری سے دعا کر رہا ہے، انکساری سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب یہ ثواب کے کام کر رہا ہے، لیکن اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ نیت میں شک آ چکا ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، اس نے بلکہ جو اس کے پاس ہم یعنی گوشہ نشین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، کہ جس نے دکھلاوے کے ساتھ نماز پڑھی ہے اس نے بھی شرک کیا ہے، اور جس نے دکھلاوے کے ساتھ قرآن پڑھا اس نے بھی شرک کیا ہے، اور جس نے دکھلاوے کے ساتھ روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا ہے، اور جس نے دکھلاوے کے ساتھ حج کیا اس نے بھی شرک کیا ہے، اور جس نے دکھلاوے کے ساتھ کسی کے اوپر احسان کیا ہے، کسی کو صدقہ دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقط اشرک باللہ، اس نے شرک کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورۃ المدثر میں، ولا تمنن تستکثر، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ احسان اس لیے کر رہے ہیں کہ کل اس کا بدلہ مل جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مکمل حرام ہے۔ اب اس کی شک میں یہ دیکھتے ہیں، اب یعنی ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی تقریبات ہوتی ہیں، یعنی عقیقے کی تقریبات بھی ہے، یا کوئی بچہ قرآن کے حفظ کر لی اس کی تقریبات بھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ایک دوسروں کو ہدیہ دیا کرو، یعنی ہدیہ تحفے تحائف دیا کرو۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اس سے کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ ایک دوسرے کو ہدیہ دیں گے، تحفے دیں گے، گفٹ دیں گے، اس سے آپ کے اندر محبت بڑھے گی۔ اب یہ طریقہ محبت والا ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو کسی اور رخ میں لے لیا۔ اب اس کی آسان سی مثال یہ کہ اب ہمارے کسی بچے کا یعنی تقریب کوئی آ گئی، یعنی کوئی بچہ حافظ قرآن بن گیا، یا کوئی ایسی تقریب آ گئی کسی بچے کا عقیقہ ہے، یا کوئی اور تقریب آ گئی، یعنی گھر میں شادی وغیرہ نکاح کی تقریبات آ جاتی ہیں۔
اب اگر ہم نے اس وجہ سے کسی کو ہدیہ دے دیا کہ کل میرا بیٹا بھی پڑھے گا، یہ مجھے بدلہ مل جائے گا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یعنی ہر بندہ اس کی تفسیر دیکھ لے، آسان معلوم ہو جائے گا کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ اس کی تفسیر یہ کہ آپ احسان اس لیے کر رہے ہیں، آپ اس کو پیسے اس لیے دے رہی ہیں تک سے کہ کل اس کا مجھے بدلہ مل جائے گا۔ آج اگر میں نے اس کو 100 دیے ہیں تو کل یہ مجھے 100 کی جگہ 150 دے دے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حرام کی زمرے میں آ رہا ہے، یہ کرنا اس کے لیے ناجائز ہے، یہ مکمل حرام ہے۔ اور دوسرے جو تقریبات میں ہماری جو سی اکثر آپ اس کو رسم رواج ہی سمجھ لیں، یعنی شادی کی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں ہم جس کو نیندرا کہتے ہیں، نیوتا، اسلام یعنی اردو کا لفظ نیوتا ہے لیکن ہماری زبان میں نیندرا کہتے ہیں۔ اب ہم نے اس کی مکمل فہرستیں بنا لی ہوتی ہیں کہ اب کسی کی تقریبات ہے، اب یعنی ہم نے اس کی شادی پہ جانا ہے تو ہم نے اس کو یعنی 5,000 روپے دینے ہیں یا 2,000 روپے دینے ہیں۔ اب ہم نے اس کو دے دیے، اس نے اپنی رجسٹر میں لکھ لیے کہ یہ 2,000 روپے فلانے بندے کے آگے، یہ 5,000 فلانے بندے کے آگے۔ اب ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کیا کہ ہم نے اس کو 2,000 دیے ہیں، چلو جائیں گے 2,000 دیں گے، لیکن کل اس کے بیٹے کی شادی ہوگی یا ہمارے بیٹے کی شادی ہوگی، یہ 2,000 کی جگہ کم از کم اس کی آنکھوں میں حیا ہوگا، آئے گا اس کی تقریبات میں 2,000 کی جگہ کم از کم 2,000 ہی لٹائے گا، اگر 2,000 نہیں تو کم از کم 2,100-2,200 لٹائے گا۔ تو یہ اسلام میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یہ احسان تمہارا اس لیے تم کر رہے ہو کہ کل یہ تمہیں زیادہ لٹائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وجہ سے آپ نیوتا دینا یا نیندرا دینا یہ مکمل حرام ہے۔ آپ کی نیت ہی میں شک ہے کہ ہم نے اس وجہ سے دیا ہے کہ کل یہ دوبارہ دے گا، اور آپ جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے کل مجھے 2200 دیا تھا، میں نے تو اپنی فہرست میں دیکھ لیا کہ یہ بندہ آیا تھا ہمارے بیٹے کی شادی پہ یا ہماری بیٹی کی تقریبات کی شادی میں، اس نے 2,000 دیا ہے، اب یہ واپس آئیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے موقع پہ وہ رجسٹر لیے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی ایک بندہ لکھ رہا ہے کتنے پیسے دیے، ہاں جی اس کا نام بھی لکھو، اس کا نام۔ اگر آپ نے دینا ہے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے، آپ اس کی خوشنودی کے لیے، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ہدیہ دے دیں، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ کسی نے 100 دے دیے تو ویل اینڈ گڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں ہم نے 2,000 دینا ہے، اور نیت تمہاری یہ ہے کہ اگر 2,000 دیں گے، شادی کی تقریبات ہے اور میں لینڈ لارڈ ہوں، اگر نہ دیا تو یہ کہے گا یہ بندہ یہ آیا ہے ٹیپ ٹاپ والا ہے، اس نے مجھے پیسے نہیں دیے ہیں۔ تو آپ نے ناک رکھنی ہے، لیکن آپ نے ناک اس لیے رکھنی ہے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے اور نبی علیہ السلام راضی ہو جائے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ قابل رزق ہیں، اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے ولا تمنن تستکثر، یعنی آپ اس حرام کے زمرے میں آ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں